الحمد لله كفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد. سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بیان کا جو سلسلہ ہے اس کی گزشتہ کڑیوں میں خلفائے راشدین کا تذکرہ اب تک ہوا ہے. آج آپ کے سامنے ایک مشہور صحابی کا ذکر ہوگا. یہ صحابی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ. ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خلفاء کے بعد کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور انصار کے لوگ سقیفہ بنو ساعدہ میں اس مقصد سے جمع ہوئے کہ خلیفہ اور امیر متعین کرنا ہے، تو ان کے پاس حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہنچے ہیں. حضرت ابو بکر نے ان کو سمجھاتے ہوئے یہ کہا کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک شخص کی ہاتھ پر بیعت کر لیجئے حکومت کی. کون؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا. تو حضرت ابو بکر کا نام لینا ایک سند کی بات ہے، بڑی بات ہے خلافت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے. تو یہ ایک وجہ ہے. دوسری بات یہ کہ جب حضرت عمر زخمی ہو گئے اور وفات کا وقت قریب ہو گیا تو یہ مسئلہ زیر غور تھا کہ کس کو نامزد کیا جائے. لوگوں نے کہا کہ آپ کو کسی کو نامزد کر دینا چاہیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں ان کو بغیر کسی توقف کے، ہچکچاہٹ کے نامزد کر دیتا. نہیں ہے تو اس لیے دوسری صورت اختیار کر رہا ہوں. تو اب یہ دوسری صورت کیا تھی؟ ہم کو معلوم ہے کہ 6 لوگوں کو انہوں نے نامزد کیا ہے خلافت کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ پر خاص اعتماد جتلا رہے اور کہہ رہے کہ اگر وہ ہوتے نا تو کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو ہی فکس طور پر، متعین طور پر خلافت کے لیے نامزد کر دیتے. تو یہ بھی بڑی سند کی بات ہے حضرت ابو عبیدہ کے لیے. تو اس وجہ سے ان کا ذکر 5ویں نمبر پر آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تذکرے کے سلسلے میں ہو رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ کا نام اصل میں عامر ہے، عامر بن عبداللہ بن جراح. مسلمان بالکل ابتدائی زمانے میں ہوئے اور 8ویں نمبر پر یا 10ویں نمبر پر مسلمان ہونے والوں میں ان کا نام آتا ہے. ان سے پہلے کچھ خاص لوگوں ہی نے اسلام قبول کیا ہے. تو خاص لوگ 4 تو جو معروف ہیں ہم جانتے ہیں. پہلے مسلمان ہونے والے پھر عثمان بن مظعون، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبیدہ بن حارث اور عبد الرحمن بن عوف. تو یہ اور مزید لوگ ہیں. باقی پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے. تو بالکل ابتدائی زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا. مکہ کی زمین تنگ ہوئی مسلمانوں پر تو ہجرت کا حکم ہوا اور ہجرت کر کے مدینہ آ کے حضرت ابو عبیدہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح یہاں ان کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا گیا بھائی چارگی کی بنیاد پر. اور پھر ایک بڑا واقعہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ہمارے سامنے آیا ہے. یہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے
اور اسلام کس کو کہتے ہیں اور اسلام کے لیے قربانی کا مزاج کیا ہوتا ہے، کس حد تک ہونا چاہیے، اس کا ایک عجیب نمونہ ہے. کیا بات ہے. تو پہلی لڑائی ہے بدر کی لڑائی، اور اس لڑائی کی صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف باپ ہے تو دوسری طرف بیٹا ہے، بھائی بھائی آمنے اور سامنے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. اب اس منظرنامے میں یہ منظر آسمان کی نگاہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ کا باپ عبداللہ ان کے سامنے آ گئے، اور جب سامنے آیا نا تو حضرت ابو عبیدہ کی تلوار نے اس کا کام تمام کر دیا. تو اب باپ ہے، باپ پر تلوار چلانا اور اس کو قتل کر دینا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. مشرکین نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو یہ کون لوگ ہیں کہ جو اقربا کی بھی پرواہ نہیں کرتے، باپ کا بھی خیال نہیں کر پاتے. اب فطری طور پر حضرت ابو عبیدہ بھی انسان ہے، تو انہوں نے بھی اس کو محسوس کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پوچھا کہ یہ جو میں نے کیا ہے کیسا ہے، غلط تو نہیں کر دیا میں نے کہ اپنے باپ کو میں نے قتل کر دیا. اللہ نے آیت اتار دی سورۃ المجادلہ کی 22 نمبر کی، اور کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت رکھے، دوستی کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں. گرچہ کہ یہ لوگ مخالفت کرنے والے کون ہو، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹے کیوں نہ ہو، بھائی اور خاندان و قبیلہ کے لوگ کیوں نہ ہو، نہیں کریں گے، نہیں پائیں گے کہ آپ ایسے لوگوں سے یہ لوگ محبت کریں. کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دی ہے، اور آگے اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ سنایا. تو یہ خاص آیت اتری حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور تاریخ میں ایک منفرد کام ہے، یہ منفرد ہے کہ بیٹے نے اپنے باپ کو اسلام کی خاطر ذبح کر دیا ہے. تو یہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور عبداللہ بن قمیہ کافر نے زور کی تلوار چلائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو خود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن رکھا تھا اوپر سے، اس کی جالیاں اور کڑیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں گھس گئی ہے، آنکھوں کے نیچے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خود نکالے. حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے اس شرف کا موقع دے. تو ہاتھ سے انہوں نے نہیں نکالا بلکہ دانتوں سے نکالا. تو ایک کڑی نکالی، نیچے کا ایک دانت نکل آیا، گر گیا. پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے لگے، تو پھر واسطہ دیا اللہ تعالیٰ کا اور کہا کہ نہیں مجھے یہ اعزاز ملنا چاہیے. پھر دانتوں سے کھینچا تو دوسرا دانت نکل آیا، اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی کڑیاں انہوں نے نکالی، اور ایک امتیازی نشان اس بنیاد پر انہوں نے اپنے چہرے پر لگا لیا. اور یہ نشان ان کے لیے بدصورتی کا ذریعہ نہیں بنا بلکہ ان کے لیے خوبصورتی کا ہی ذریعہ بنا ہے. تو یہ بھی ان کی زندگی کا ایک قصہ ہے. حضرت ابو عبیدہ کو اس امت میں ایک خاص لقب حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے. کیا لقب ہے؟ تو نجران کے عیسائی وفد کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، باتیں ہوتی رہی، مناظرہ، گفتگو، اور پھر نتیجہ مباہلہ تک پہنچا ہے، یعنی لعنت بھیجیں گے ایک دوسرے پر جھوٹے پر. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور کہا کہ نہیں، اگر سچا نبی ہے نا تو ہماری نسلیں خراب ہو جائیں گے، اس لیے مباہلہ کرنا صحیح نہیں ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ تو جزیہ ادا کریں گے. تو جزیہ کی ادائیگی کے لیے ایک شخص کو ہونا ہے. انہوں نے درخواست کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک ایسے شخص کو ہمارے پاس بھیجیے جو امانت دار ہو، جو جزیہ بھی ہم سے وصول کرے، اور ہمارے درمیان جو جھگڑے ہوں نا تو ان کا فیصلہ بھی ہمارے درمیان کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا جو واقعتاً امین ہے، یعنی امانت کا پورا پیکر ہے، مکمل طور پر مصداق ہے
یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی اور ابھی اعلان نہیں کیا، تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آرزومند ہوئے کہ ان کا نام آئے گا۔ روایتوں کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواہش رکھتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ سبقت کے مقامات پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا نام لکھوانا چاہتے تھے، تو ان کی بھی خواہش تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں اعلان کیا اور کہا کہ ان لکل امت امین، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، وامین هذه الامہ ابو عبیدۃ بن الجراح، اس امت کے امین کون ہے؟ تو کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دو واقعات اور قابل ذکر ہیں۔ غزوات میں ساری شرکت کی انہوں نے، لیکن ایک غزوے میں ان کو سریے میں ان کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر سریہ یعنی لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، ایک قبیلے کی سرکوبی کے لیے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد توشہ جو تھا نا ساتھ میں زیادہ رہا، وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا، کم پڑ گیا، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ جس کے پاس جو ہے وہ سب جمع کر دے، تو ایک تھیلی یا ایک مٹکے کے بقدر کھجوریں جمع ہو سکی، حضرت ابو عبیدہ نے تھوڑا تھوڑا تقسیم کرنا شروع کیا، اور کھجور کم ہو گئی ہے تو پھر ایک دن کی بنیاد پر ایک کھجوریں دی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں، کہتے ہیں کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم پتے کھانے پر مشہور ہو گئے، لیکن پھر کیا ہوا؟ تو یہ حضرت ابو عبیدہ کی کرامت کہیے یا سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی کرامت کہیے کہ کہتے ہیں کہ پھر اللہ نے ایک مچھلی باہر پھینک دی سمندر سے، جس کو عنبر کہتے ہیں، تو 18 دنوں تک ہم لوگ اس مچھلی کا گوشت کھاتے رہے اور اس کی جو چربی تھی اس کو بطور تیل استعمال کرتے رہے، اور اس مچھلی کے کھانے کی وجہ سے ہماری صحت اچھی ہو گئی، ہم اچھے صحت مند اور فربا ہو گئے۔ کہتے کہ جب ہماری روانگی کا وقت آیا نا تو مچھلی کی دو جو پسلیاں تھی ان کو کھڑا کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جو لشکر میں سب سے لمبا آدمی تھا اس کو اونٹ پر بٹھایا اور کہا کہ اس کے نیچے سے گزرو، تو وہ آسانی سے گزر گیا۔ تو اتنی بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے ان کی غذا کے لیے فراہم کر دیا، اور 18 دنوں تک انہوں نے اس مچھلی کا گوشت کھایا ہے۔ تو اس کو بطور کرامت ذکر کیا ہے علماء نے کہ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہے؟ کرامت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یرموک کی جو جنگ ہے نا رومیوں کے خلاف، بہت بڑی جنگ ہے، تو اس کی سپہ سالاری حضرت ابو عبیدہ نے کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ پر پیچھے سے متعین کیا، وہ ایک قصہ ہے، اور پھر فتوحات کا سلسلہ چلا ہے۔ تو بیت المقدس کی جب فتح ہوئی ہے تو اس میں نمایاں نام فتوحات میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے وہاں، تو ابو عبیدہ نے استقبال کیا۔ اب وہ جو خلافت ہے اور حکومت ہے اور اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں ظاہری، ان کی بنیاد پر حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ ذرا اچھا لباس پہننا تھا، پیبند لگے ہوئے تھے حضرت عمر کو، تو کہا کہ ابو عبیدہ کوئی اور کہتا تو چلتا تھا، آپ یہ کہہ رہے تو نہ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن اس ابو عبیدہ کا اپنا کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ آپ اپنا گھر لے چلے، گھر، تو کہا کہ گھر جا کر کیا کریں گے؟ وہاں بھی میں ہوں گا اور یہاں بھی میں ہوں، اور گھر میں میرے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ بہرحال تشریف لے گئے، تو حضرت عمر نے ایسے نگاہ دوڑائی، کچھ نہیں، کہا کہ بھوک لگ رہی ہے، کچھ ہے کھانے کو؟ تو سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے جو حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر کی خدمت میں پیش کر دیے۔ حضرت عمر بے تحاشا رونے لگے، بے تحاشا، اور کہے کہ غیرتنا کلنا الدنیا، دنیا نے ہم میں سے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ بدلا ہے سوائے ابو عبیدہ کے۔ ابو عبیدہ بالکل بھی نہیں بدلا ہے۔ اور پھر ایک موقع پر انہوں نے 400 دینار اپنے غلام کے ذریعے سے حضرت ابو عبیدہ کو بھیجے، فائدہ اٹھائے زندگی گزارنے صحیح۔ تو غلام جیسے لے کر پہنچا نا اسی وقت سے تقسیم کرنا شروع کیا اور اسی مجلس میں سب بانٹ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب بات پہنچی ہے نا تو کہا کہ اللہ کا حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے اس امت میں ایسے لوگوں کو باقی رکھ رکھا ہے
تو یہ ابو عبیدہ ہیں، سیدھی سادی زندگی گزارنے والے اور فاتح اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے، تو فقیری میں بادشاہی کرنے والے، اور یہ کہیں گے کہ بادشاہی میں فقیری کا نمونہ پیش کرنے والے۔ صرف 54 سال کی عمر پائی حضرت ابو عبیدہ نے، شام کے علاقے میں تھے، فتوحات کا سلسلہ جاری تھا، اللہ کی مشیت ہوئی، پلیگ یعنی طاعون کی بیماری پھیلی، اور کئی ایک جلیل القدر صحابہ اس کی نظر ہو گئے۔ تو یہ بات تو آپ کے سامنے سے پہلے آئی ہے کہ بحث اس بات پر ہوئی کہ جو جس علاقے میں پھیل گئے کہ یہ نہیں بیماری، ادھر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، تقدیر سے کہا کہ نفر من قضاء اللہ الی قضاء اللہ، اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی بنیاد پر انہوں نے سنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا کہ اگر کسی علاقے میں پلیگ کی بیماری پھیل جائے تو اس علاقے کے لوگ باہر نہیں نکلیں گے اور دوسرے علاقے کے لوگ اس علاقے میں نہیں جائیں گے۔ باتیں ہوئی ہے اس پر، تو بہرحال یہاں مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی بیماری کی لپیٹ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آ گئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی زندگی میں اسلام کے لیے قربانی اور پھر آخرت کی فکر، یہ ساری چیزیں خوب ہم کو دیکھنے کو ملے گی۔ اور ایک نمونہ پیش کر کے بات ختم کر دیا، بات لمبی ہو گئی، لیکن ایک اشارے کے طور پر کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ ذات السلاسل میں پیچھے سے ان کو ایک لشکر دے کر بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلے عمرو بن عاص گئے ہوئے تھے، تو ان کو اب کمانڈر بنا کر بھیجا ہے، ابو بکر ہیں، عمر ہے، سب ہیں کمانڈنگ میں۔ نماز کا وقت ہوا، کہا کہ آگے بڑھے، یعنی یہ سوچ کر کہ میں بن کر آیا ہوں نا، تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں پہلے آیا ہوں، میں اصل امیر ہوں نا، تو میرا ہی حق بنتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تواضع حضرت ابو عبیدہ۔ اور پھر دوسرا موقع ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں خالد بن ولید کو کم کے طور پر ان کے پیچھے بھیجا گیا، تو نماز کا جب وقت ہوا نا، تو ابو عبیدہ ان سے کہہ رہے کہ آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ ابو سلیمان کہا کہ نہ، اس شخص کی موجودگی میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں کہ جس کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے یہ گواہی دی کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کے امین کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ تو یہاں بھی تواضع ہے اور خاکساری کا نمونہ ہے۔ یہ نمونہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔